السلام علیکم۔ اکثر نماز پڑھتے وقت دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یا تو ان کی نماز بالکل ہی فاسد ہو جاتی ہے یا اس کے ثواب میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں اور کیسے ان کی اصلاح کی جائے تاکہ نماز کو سنت نبوی کے مطابق ادا کیا جا سکے۔ سب سے بڑی غلطی وہ عمدن کسی واجب کو ترک کر دینا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملانا، تشہد پڑھنا یا تعدیل ارکان وغیرہ کا خیال نہ رکھنا۔ تو یہ تمام واجبات ہیں، ان واجب میں سے کسی ایک واجب کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اور اس کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تعدیل ارکان کے اندر بہت زیادہ سستی کرتے ہیں۔ تعدیل ارکان سے مراد یہ ہے کہ ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز پڑھی جس نے تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اب دوبارہ نماز پڑھیں۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس نے پھر پڑھی تو پھر اس نے تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اتنی سختی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان کے معاملے میں کی، لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت وہ تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتی، حالانکہ یہ واجب ہے، اور اگر تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی اور اس کا اعادہ لازم ہوگا۔ تو امید ہے کہ جو لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے وہ تعدیل ارکان کا خیال رکھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تاکہ نماز کامل اور مکمل ہو سکے۔ اسی طرح کچھ لوگ نماز پڑھتے وقت ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے وقت اپنے کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں یا اپنے کسی اعضاء سے کھیلتے رہتے ہیں۔ جب سجدے سے اٹھتے ہیں کپڑے سیدھے کریں گے، جب تشہد کے لیے بیٹھیں گے تو اپنے کپڑوں کو سیدھا کریں گے۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی نماز کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر تمہارے لیے بیکار عمل کو ناپسند کیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کا خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے، اور جو نماز کا ہمیں ثواب ملنا تھا ہم اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے وقت اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے رہتے ہیں، اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھتے وقت اپنی انگلیوں کو مت چٹکھایا کرو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھتے وقت ان کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کہیں پر کام وغیرہ ہو رہا ہے تو وہ نماز کے اندر دل لگانے کے بجائے اپنی توجہ اس طرف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز کے اندر سے خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونا بھی یہ نماز کے اندر نقصان پیدا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جھپٹا ہے جو شیطان انسان کی نماز سے جھپٹ لیتا ہے۔ تو حتی الامکان اپنے آپ کو ادھر ادھر متوجہ ہونے سے بچائیے اور نماز کے اندر دل لگائیے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی غلطی جو عام لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ ارکان کی ادائیگی خلاف سنت ادا کرتے ہیں، یعنی جس طرح سنت اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس رکن کو ادا کرنا ہے وہ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے 3 باتوں سے منع فرمایا ہے: ارکان کی ادائیگی اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کے بجائے مرغ کی طرح ٹھونگ مارنے سے، کتے کی طرح بیٹھنے سے اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر متوجہ ہونے سے۔ کتے کی طرح بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو دونوں پاؤں ہیں وہ کھڑے ہوں، سینے کے ساتھ لگے ہوں، آپ کے ہاتھ نیچے زمین پر ہوں اور آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہوں، تو یہ کتے کی طرح بیٹھنا ہے۔ قاعدے کے اندر اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور سنت یہ ہے کہ آپ دونوں پاؤں کو نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی رکن سنت کے خلاف ادا کیا جائے گا تو وہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ تمام ارکان کو سنت کے مطابق ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں، نماز کو ادا کرنے کا سنت طریقہ سیکھیں اور اس کے بعد نماز ادا کریں، تو ہماری وہ نماز قبول بھی ہوگی اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ نماز کے اندر کوئی کپڑا وغیرہ لٹکانا، یعنی اپنے جسم کی کمر کے اوپر کوئی چادر ڈال کر لٹکانا، یا اسی طرح کسی چادر وغیرہ کا یا کسی اور چیز کے ساتھ اپنے منہ کو چھپانا، یہ بھی ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص اپنا کپڑا نماز میں لٹکائے اور اپنا منہ بند کرے، لہٰذا اپنے کپڑوں کو بھی نہ لٹکائیے، اور بلا ضرورت اگر بہت زیادہ سردی نہیں ہے تو اپنے منہ کو بھی چھپانے سے اجتناب کیجیے۔ کچھ لوگ نماز کے اندر جمائیاں اور چھینکیں وغیرہ لیتے رہتے ہیں، تو یہ بھی نماز کے اندر سخت ممنوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر جمائی لینا یہ شیطانی اثرات میں سے ہے، لہٰذا تم میں سے جس کو جمائی آئی تو وہ بقدر استطاعت اس کو روکے رکھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جمائی یا چھینک وغیرہ لینا
یہ شیطانی اثرات میں سے ہے، لہٰذا چھینک اور جمائیاں وغیرہ لینے سے بھی حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو یوں آسمان کی طرف کرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، چھت کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ بھی سخت ممنوع ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ باز آ جائیں، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ تو اتنی سخت وعید ہے اس کام پر، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ آج کل یہ غفلت بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ نماز پڑھتے وقت جس کمرے کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر سامنے، اوپر، آگے یا دائیں بائیں کہیں بھی کوئی جاندار وغیرہ کی تصویر نمایاں لگی رہتی ہے، تو یہ ایک بہت برا فعل ہے اور اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں کہ جہاں پر تصویر وغیرہ لگی ہوئی ہے، لہٰذا آپ اگر کہیں ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر تصویر لگی ہوئی ہے تو یا تو اس تصویر کو اتار لیجئے، اگر اتار نہیں سکتے تو کسی دوسرے کمرے کے اندر نماز پڑھ لیجئے، لیکن تصویر والے کمرے کے اندر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے وقت اپنا پورا ہاتھ کنیوں تک وہ زمین کے اوپر بچھا دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سجدہ کرنے وقت صرف آپ نے اپنا یوں ہاتھ رکھنا ہے اور بقیہ جو آپ کے بازو کا حصہ ہے اس کو اوپر اٹھا دینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو درندوں کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا جب سجدہ کریں تو صرف دونوں ہاتھوں کو نیچے زمین کے اوپر رکھیں، جو پچھلا حصہ ہے اس کو اوپر اٹھا لیں تاکہ آپ کا سجدہ سنت کے مطابق ادا ہو سکے۔ ناظرین، امید ہے کہ ان غلطیوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔